اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 کا بقیہ حصہ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کہاں گزاری یا تمام عمر کہاں رہے؟ جواب: 10 برس تک آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبیلوں میں اعلان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ مکے میں رہتے ہوئے فرماتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی مدینے میں ہو، تو اس نے چند آدمی مدینہ طیبہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینے واپس آئے اور مدینے کے گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور اسلام کے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں رکھی گئی۔ آہستہ آہستہ مکہ کے مسلمانوں نے بھی مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، اور یہاں ہی اللہ کے حبیب پاک نے بقیہ تمام عمر مدینہ شریف میں گزاری، اور آپ کا وصال شریف مدینہ پاک میں ہوا۔ یہی آپ کا روزہ مبارک ہے جس پر کروڑوں مسلمانوں کی جانیں نثار ہے۔ آپ در حقیقت زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہو فرمایا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ ظاہراً آپ نے 63 سال عمر شریف پائی۔ سوال: مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خاص بات حاصل ہوئی؟ سوال ہے، نبوت کے 5ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے، یہ ذرا الفاظوں پہ غور کریے گا، جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ آپ مسجد حرام مکہ معظمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس، پھر وہاں سے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، یہاں تک کہ 7 آسمانوں اور عرش کرسی کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ حوض کوثر کو دیکھا، پھر جنت میں داخل ہوئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزخ کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جمال دیکھا۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام کی آنکھوں پہ، اور قربان جائیں اس دیدار پہ، اس رب کریم کے جمال پر۔ خدا کا کلام بلا واسطہ سنا، غرض آپ نے آسمانوں اور زمین کے ذرہ ذرہ کو ملاحظہ فرمایا، اور یہی نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ نے مکہ معظمہ راتوں رات واپس آ گئے۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی گزرا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے بعد نیا نبی مانے یا جائز جانے، وہ کافر ہے۔ دلیل قطعی سے ثابت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ میرے نبی جو ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آخری نبی ہے۔ آپ کی نبوت کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور آخری نبی ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بس اللہ نے بتا دیا، دلیل قطعی سے ثابت کر دیا، بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب جو نبوت کا دعویٰ کرے یا آپ کو آخری نبی نہ مانے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو کوئی آخری نبی نہ مانے، اس پر عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز جائز نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور سب انبیاء سے آپ کی شانہ اعلیٰ الاعلیٰ شان والے ہیں۔
سوال: ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، نبیوں کے سردار آپ کا ہے، اور نبیوں میں جو کمالات جدا جدا ملے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کمالات سارے جمع کر دیے گئے ہیں، بلکہ حضرت آدم السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس کو جو شان ملی ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدقہ ہے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، غرض خدا نے انہیں جو مرتبہ دیا وہ کسی کو وہ مرتبہ نہیں ملا۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سوال: جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی کے برابر کہے وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی کے برابر کہنے والا یا کسی طرح حضور کا مرتبہ گھٹانے والا مسلمان ہی نہیں ہے، گمراہ اور بددین ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ کافروں کا یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنا جیسا بشر کہتے تھے، اس لیے گمراہی اور کفر میں پڑے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا آخری رسول یقین کرنا، صرف یہ نہیں کہ آپ نبی ہیں، نہ، آخری رسول یقین کرے، ہر بات میں آپ کو سچا جانے، اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل سمجھے، اور ہر بات میں آپ کی تابعداری کو نجات کا ذریعہ جانے، ماں باپ، اولاد، مال و دولت، تمام جہانوں سے زیادہ آپ کی محبت دل میں رکھے، بلکہ ایمان اسی چیز کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ آخری سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت پہچان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اکثر آپ کا ذکر کرے، درود پاک کثرت سے پڑھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بڑے ادب احترام کے ساتھ نام پاک سنے، اور سنتے ہی درود شریف پڑھ لیا کرے۔ نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے، بعض صرف سواد لکھتے ہیں، علماء منع کرتے ہیں، پورا لکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے تمام آل و اصحاب اور دوستوں سے محبت رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے، حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کرے وہ ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، حضور کے نام پاک کے ساتھ، حضور کو نام پاک کے ساتھ نہ پکارے، ادب کا یہ تقاضا ہے، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ۔ اور محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل لوگوں سے دریافت کرے، یعنی لوگوں سے پوچھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیں، آپ کا کوئی فعل سنائیں، آپ کا کوئی عمل سنائیں۔ جیسے حضرت بلال ابن اساکر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت بلال گلیوں میں پھرتے اور جو کوئی ملتا اسے پوچھتے کہ کہیں میرے لجپال آقا تو نہیں دیکھے، کہیں میرے لجپال نبی تو نہیں دیکھے۔ محبوب پہ مرتے وہی جنہیں جام الفت پلایا جاتا ہے، جب یہ عشق سمندر بنتا ہے تب خون بہایا جاتا ہے۔ ان کی پیروی کرے، میلاد پاک پڑھے، محفل میلاد میں ذوق شوق سے شریک ہو، اور نہایت ادب و احترام سے صلاۃ السلام کے ترانے پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔